أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین اکرام، سلام پیش خدمت ہے۔ ماہ سیام ماہ تقوی ہے، ماہ کمال انسانیت ہے، ماہ معراج انسانیت ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں انسانی کمال تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان خطبہ شعبانیہ، جس میں آپ ایک متقی انسان کی صفات بتا رہے ہیں۔ ایک انسان کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسلم معاشرے کا حقیقی انسان کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں، اتمام تک لے جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ میں جب آپ زیارت کی تلاوت کرتے ہیں، ائمہ کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، امام شناسی کے حوالے سے، حتیٰ کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زیارت پڑھنی ہو، پھر بھی یہی زیارت جامع کبیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس حوالے سے بھی اس میں ان اصولوں کو بتلایا گیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ مکارم اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل کے جس کے بعد کوئی منزل نہیں ہے، اخلاق کو اس کی تمام تر بلندیوں تک لے جاؤں۔ اسی وجہ سے زیارت جامع کبیرہ کے جملات ہیں، مثلا ہم پڑھتے ہیں منتہل علم اصول الکرم، کہ اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام علم کی انتہا ہیں، یعنی جس کے بعد اور منزل نہیں ہے، آخری منزل جو علم کی ہے یہ وہاں پہ فائز ہیں۔ اصول الکرم، کرم، کریم ہونے کے حوالے سے یہ کرم کے سرچشمہ ہے، کرم یہیں سے پھوٹتا ہے۔ تو
تو پیغمبر اکرم نے اس خطبے میں انہی چیز کو انسانوں کے لیے بیان کیا ہے، اس کا تعارف فرمایا ہے کہ بہترین موقع انسان بننے کا یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ بہترین موقع، بہترین وقت، کمال انسانیت کی کمال تک پہنچنے کا موقع یہی ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ جتنے پہلے بیان کیے ہیں وہ انسانیت کا لازمہ ہے عزیزو۔ آج اگلا جملہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف پلٹ جاؤ، گناہوں سے منہ پھیر کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ، توبہ کرو۔ بہترین مہینہ جس میں بخشش الہی انسان کے شامل حال ہوتی ہے یہی ماہ مبارک رمضان ہے عزیزو۔ اسی لیے پہلا جملہ پیغمبر اکرم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ شقی ترین بدبخت ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اپنے آپ کو بنا نہ سکے، انسان نہ بنا سکے اپنے آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں۔ توبوا الی اللہ، تاب یتوب، رجع یرجع، رجوع کرنا۔ گناہ کا کیا مطلب ہے؟ معصیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا، خدا کی نافرمانی کرنا، خدا کی بارگاہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا۔ تابہ یعنی وہاں سے پھر لوٹ کر اسی بارگاہ میں آ جانا جہاں سے فرار ہوا تھا۔ این الفرار من حکومتک، اے پروردگار تیری حکومت سے فرار کیسے ممکن ہے؟ کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ بھاگ کے کہاں جا سکتا ہوں؟ بالآخر اگر زندہ نہ مر کے تیری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ رجوع کریں، ابھی موقع ہے، پلٹ آئیں بارگاہ پروردگار میں۔ تحف العقول میں بالکل مختصر سی گفتگو توبہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں۔ تحف العقول میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تائب کی کچھ علامتیں ہیں، جو توبہ کرتا ہے کچھ علامتیں ہیں اس کی۔ النصیحۃ للہ فی عملہ، ای الاخلاص، پہلا سٹیپ، پہلا قدم ہر عمل میں خالص ہو جانا اللہ کے لیے۔ پروردگار میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، بس کیا ہے؟ اخلاص، اپنے آپ کو خالص کر لینا اللہ کے لیے، سچے دل سے رجوع کرنا بارگاہ خدا میں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ ذہن میں یہ چلیں یار ماہ رمضان پھر دیکھیں گے، ابھی 1 گھنٹے کے لیے توبہ کرتے ہیں، پھر بعد میں انشاءاللہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر وہی ذہن میں اگر ہے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے
کہ جو کر لیا اس پہ پشیمان ہوں اور دوبارہ اس کی طرف رجوع نہیں کروں گا، دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ دوسری چیز وترک الباطل، جو نافرمانی تھی خدا کی اس کو چھوڑ بھی دینا ہے۔ مثلا جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے، غیبت کرتا تھا غیبت کو چھوڑ دینا ہے۔ خالی یہ نہیں کہنا استغفر اللہ واتوب الیہ، لاکھ دفعہ بھی استغفر اللہ، کروڑوں دفعہ بھی تسبیحیں گھماتے چلے جائیں، بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے چلے جائیں، لیکن یہ چیز نہ ہو تو وہ توبہ نہیں ہے۔ باطل کو ترک کریں، اس گناہ کو چھوڑ دیں، جس گناہ میں مبتلا تھے اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اب توبہ تائب ہو گیا بارگاہ خدا میں، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سٹیپ پہ نادم ہے، جو پہلے نہیں پڑھی، پشیمان ہے اس نافرمانی پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آج سے اپنی نمازوں کو قضا نہیں ہونے دے گا، وقت پہ ادا کرے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو پہلے گزر گئی ہیں، جو قضا ہو چکی ہیں ان کو قضا کرے گا، جو چھوٹ گئی ہیں ان کی دوبارہ قضا کرے گا۔ یہ توبہ ہے۔ توبہ یہ نہیں عزیزوں کہ بس گزر گئی خدا جانے، ایسا نہیں ہے۔ جو گزشتہ ہے وہ واجب ہے۔ روزے پچھلے سالوں کے نہیں رکھے تھے، توبہ کر لی ہے تو ابھی کبھی رکھے گا، پچھلے سالوں کی جو چھوٹے ہوئے تھے ان کی قضا بھی کرے گا۔ یہ توبہ ہے۔ عزیزوں، ہمارے وقت کے امام ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ ایک استاد بزرگوار وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈرائیور تھا، سخت سردی کا موسم، برف باری، وہ ٹرک پہ اپنا سامان لے کے آتا جاتا، سخت برف باری کے موسم میں وہ ایسے علاقے سے گزرا جناب کہ وہ ٹرک بند ہو گیا۔ اب بڑی کوشش کی، اب کوئی نہ آنے والا نہ جانے والا، کچھ نہیں، یہ تنہا اکیلا پھنس گیا ہے، کیا کرے؟ اترا، انجن کو دیکھا، ہر چیز کو چیک کیا، ٹھیک ہے لیکن سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ اب ایک مرتبہ اپنے خدا سے مخاطب ہوا کہ پروردگار، اگر میں بچ جاؤں، میں توبہ کرتا ہوں بارگاہ خدا میں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری معصیت نہیں کروں گا، نمازیں ادا کروں گا، واجبات کو ادا کروں گا اور حرام کام کو انجام نہیں دوں گا۔ پروردگار یہ تجھ سے وعدہ۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک جملہ آیا، یار یہ خطیب حضرات، علماء حضرات اپنی مجلسوں میں اکثر کہتے ہیں کہ مشکل میں پھنس جاؤ تو خلوص دل کے ساتھ کہا کرو، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ اس کو یاد ہے، اب اس نے توسل کیا، کہا یا صاحب الزمان ادرکنی۔ یہ نیچے اترا ٹرک کو، پھر دیکھا ادھر ادھر، کیا دیکھتا ہے کہ دور سے ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں اوزار وغیرہ ہیں، وہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کہتا ہے لگتا ہے یہ کوئی مکینک ہے۔
وہ قریب آیا, آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں یہ ٹرک نہیں چل رہا. کہتا ہے اچھا آپ بیٹھیں میں دیکھتا ہوں. کہتے ہیں یہ انجن کے پاس گئے, کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ چابی لگائیں, اور کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا, صرف اس ٹرک پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے. میں نے چابی لگائی, سٹارٹ ہو گیا. تو اچانک وہ کہا کہ اب اس کو کیسے نکالیں برف سے؟ کہتے یہ بھی نکل جاتا ہے. وہ کیا اور برف سے ٹرک بھی نکل گیا. تو یہ کہتا ہے کہ میری جیب میں کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے, جو کچھ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ کہنے لگے کہ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا, کچھ نہیں مجھے چاہیے, ہاں مجھے وہ چاہیے جو تم نے خدا سے عہد کیا ہے, جو اپنے خدا سے وعدہ کیا ہے. یہ اچانک یہ کہتا ہے میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے, اس کو کیسے پتا ہے؟ اچانک اس کے ذہن میں آ کہ یہ میرے امام وقت ہیں. امام وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ عہد چاہیے, خدا کی نافرمانی نہیں چاہیے. کہتے ہیں میں نے نیچے چھلانگ لگائی, دیکھا تو اب وہاں کچھ نہیں ہے. ہمارے وقت کے امام بھی یہی چاہتے ہیں عزیزو, جو خدا سے عہد کریں اس عہد کو نہ توڑیں, خدا کے نافرمان نہ بنیں, خدا کی معصیت نہ کریں. وَلُزُومُ الْحَقِّ, رسول اکرم فرماتے ہیں تیسری چیز حق پہ لازم ہو جائیں. یعنی جو معصیت تھی اس کو چھوڑا, نماز نہیں پڑھتا تھا, ترک نماز کو چھوڑا اور لزوم الحق نماز پڑھنا شروع کر دی. والحرص علی الخیر, اور آئندہ بھی انجام دینے کی خواہش ہے کہ آئندہ بھی میں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھوں گا. یعنی وہ عہد ہے, وعدہ کیا ہے عزیزو, عہد کیا ہے پروردگار سے. اب اس کا صلہ دیکھیں گے توبہ کا. بس یہ روایت عرض کر کے, آج تھوڑا طولانی ہو رہا ہے, یہ روایت عرض کر کے آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا. اور یہ بہار الانوار میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے. راوی پوچھتے ہیں, راوی کا نام ہے معاویہ ابن وہب. کہتے ہیں مولا یہ توبہ وغیرہ یہ کیسے ہے؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یونسی ملیکہ, جس وقت توبہ قبول ہوتی ہے تو خدا لکھنے والے فرشتوں کو بھلا دیتا ہے جو کچھ انہوں نے لکھا ہوتا ہے. گویا کہ کل عدم ہو گیا, صفحہ صاف ہو گیا. اب ملائکہ اس کی گواہی نہیں دے سکتے. دوسرا اعضاء و جوارے, مولا فرماتے ہیں خدا ان کو بھی حکم دیتا ہے کہ اعضاء و جوارے بھی اس کے گناہ کو بھول جاتے ہیں, ان کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. تیسری چیز, جس زمین پہ گناہ کیا ہوتا ہے خدا ان ٹکڑوں کو حکم دیتا ہے زمین کے کہ تم بھی بھول جاؤ. وہ بھی بھول جاتے ہیں. یہ رحمانیت ہے خدا کی. خدا کس قدر مہربان ہے عزیزو, کس قدر مہربان ہے. ملائکہ بھی کو بھی بھلا دیا, زمین کے ٹکڑوں کو بھی بھلا دیا,
اعضاء و جوارح کو بھی یاد نہ رہا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب موت آئے گی اور یہ قیامت کے دن بارگاہ خدا میں پیش ہوگا تو اب اس کے خلاف گناہوں کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، گناہوں کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، ہم بخیل ہیں، خدا کی رحمت بے پایان ہے، نہ ختم ہونے والی رحمت ہے۔ اس ماہ مبارک میں کوشش کریں کہ اپنے مولا و آقا کے ساتھ بھی وعدہ کریں کہ مولا ہم آپ کے دل کو نہیں دکھائیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنے آپ کو آپ کے لیے تیار کریں گے۔ بارگاہ خدا میں بھی انسان دعا کرے اور حقیقی صورت میں توبہ کرے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ تجھ کو اپنی آخری حجت کا، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس ماہ رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔